میں پنجاب یونیورسٹی سے میں نے جو ہے جرنلزم میں ماسٹرز کیا، میس کمیونیکیشن میں جو ہے فیصل آباد کا ایک سونیا ناز کیس تھا، اس کو میں نے کور کیا. لاہور میں جو ہے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے ساتھ مل کے کام کیا، تو لیجسلیٹو واچ گروپ ہوتا تھا عورت فاؤنڈیشن کا ایک، اس کی بھی میں ممبر تھی بہت زیادہ، اور میں نے بڑا کام کیا، بہت زیادہ اینٹوں کے بھٹوں پہ بھی جا کے کام کیا، جیلوں کے اندر خواتین کے لیے بھی کام کیا، پھر یہ جو ہے کسان عورتوں کے لیے بڑا کام کیا، اور عورتوں کے لیے جو ہے حدود آرڈیننس جو ہے اس کے رپیل، یعنی کہ اس کو ورکنگ وومن ہراسمنٹ کے لیے بھی آپ نے ہاں جی اس کے لیے بھی بہت، اور جو ہے نا سب کے ساتھ مل کے ایک رپورٹر جو ہے اپنی خبریں پرووائڈ کرتا ہے، تو وہ شوبز بھی ہے، کامرس بھی ہے، کرائم بھی ہے، کورٹس بھی ہیں. تو آپ کو آج بھی اس 21ویں صدی میں بھی ایز اے فیمیل ڈرائیور آپ کو روڈ کے اوپر بہت ساری ہراسمنٹ کا فیس کرنی پڑتی ہے. آپ کو سائیکل والا میل ہے وہ بھی ہراس کرتا ہے، ریڈی والا بھی کرتا ہے، حالانکہ خود دیکھیں اب سائیکل اور ریڈی پہ بیٹھے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ غلط آپ کو اوورٹیک کریں گے، آپ کو رستہ نہیں دیں گے کچھ بھی، اور پھر غلطی بھی آپ کی نکالیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر جمیل ملک، اور آپ دیکھ رہے ہیں فرسٹ نیوز نیٹ ورک. تو فرسٹ نیوز نیٹ ورک کے آبجیکٹوز بڑے کلیئر ہیں. ہمارا یہ پلیٹ فارم پوڈ کاسٹ کا جو ہے، اس کے بڑے واضح جو آبجیکٹوز یہ ہیں کہ وی آر ویری ٹرانسپیرنٹ اینڈ وی آر ویری مچ کلیئر اینڈ وی آر ویری ویژنری، کہ ہمارے پاس جو پرسنالٹیز آئیں ان کے جو پریویس ان کے جو ایکسپیرینسز ہیں ان سے ہم سیکھیں، اور اس کی جو ٹرانسفارمیشن جو ہے ہماری نئی جنریشن میں آئے، تاکہ ایک پازیٹیو ماڈرن میڈیا کا جو کنسیپٹ ہے وہ اس کو ہم اس کا رول ادا کر سکیں. تو فرسٹ نیوز نیٹ ورک نبھاتا رہے گا اپنا اصلاحی فرض، اپنا اخلاقی فرض اور اپنا صحافتی جو فرض ہے. تو آج ہم بڑی خوشی محسوس کر رہے ہیں اینڈ وی آر فیلنگ ویری پرائڈ کہ ہمارے پاس ڈاکٹر سلمیٰ عنبر صاحبہ ہیں. ڈاکٹر سلمیٰ عنبر صاحبہ کے بارے میں آپ کو بتاتا جاؤں، ان کی ایک اسٹرگل سٹوری ہے. انہوں نے مختلف میڈیا آرگنائزیشن میں کام کیا ہے ایز اے ورکنگ جرنلسٹ، اور اس کے علاوہ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے سفر کو ایسے طے کیا جس طرح ایک چینی پروورب ہے کہ ایک لمبے سفر کا آغاز جو ہوتا ہے وہ ایک ننھے سے قدم سے ہوتا ہے، ایک چھوٹے سے قدم سے ہوتا ہے. تو ہم ڈاکٹر صاحب سے وہ بھی پوچھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب کی جو لائف اسٹرگل ہے وہ کس طرح جو آج شی از انجوائنگ ویری گڈ ریپوٹیشن ان دا کیپیسٹی آف ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ماس کمیونیکیشن، جو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی آف فیصل آباد. تو ہم بات کریں گے ڈاکٹر صاحبہ سے. تو ڈاکٹر صاحبہ اس کے بارے میں جو آپ کی لائف سٹوری ہے، جو آپ کی اسٹرگل ہے، وہ ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل صاحب میرا بڑا اچھا انٹروڈکشن کرانے کے لیے، اور اس کے ساتھ آپ کے چینل جو فرسٹ نیوز ہے اس کا بھی میں بہت زیادہ اس کی گریٹفل ہوں کہ آپ نے آج مجھے اپنے اسٹوڈیوز میں بلایا اور بات کرنے کا موقع دیا. تو جو میری آپ نے کہا ایک اسٹرگل سٹوری سنائی آپ اپنی نا، تو اسٹرگل سٹوری جو ہے آپ اس کو اچیومنٹ کی سٹوری میں تو اس کو کہتی ہوں. اور میرے لیے میرے ناظرین کے لیے یہ بڑا یونیک ہوگا کہ آپ ایک فیمیل ہیں. فیمیل کے لیے ہمارے معاشرے میں بڑی ہرڈلز ہوتی ہیں، تو آپ کی ایک سٹوری جو ہے وہ یقیناً ان کے لیے ایک ہاں جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک جو پدر سری کا معاشرہ ہے، بیسیکلی پٹرارکی کی سوسائٹی ہے، اور جہاں پر میل ڈومیننس ہے، اور ان حالات میں پھر جرنلزم میں آنا اور پھر رپورٹنگ کرنا، اور اس میں کرائم کی بیٹ بھی کرنا، کورٹس کی بیٹ بھی میں نے کی ہے، پالیٹکس کی بیٹ بھی کی ہے، اور اس کے ساتھ سوشل ایشوز پہ بھی کام کیا. پھر اس کے بعد جو ہے میری یہ جو سٹوری ہے دیٹ اسٹارٹیڈ ان 2000 جب میں نے وہ کیا ہے ماسٹرز کیا، اور اس کے بعد پھر دین میں نے نا اس میں دن نیوز کو جوائن کیا. اور بیسک کوالیفیکیشن فرام لاہور. یس میں پنجاب یونیورسٹی سے میں نے جو ہے جرنلزم میں ماسٹرز کیا، میس کمیونیکیشن میں. اور پھر اس کے ساتھ ہی جب ہماری انٹرنشپس تھی، جیسے آپ کے پاس بچے انٹرنشپس کے لیے آتے ہیں، تو میں بھی جیسے انٹرنشپ کے لیے جوائن کیا، تو اس کے ساتھ پھر میں نے نیوز پیپر کو بھی جوائن کر لیا، اور دن نیوز کے ساتھ میں نے اسٹارٹ کیا اپنے کریئر کو. وہاں سے میں نے پھر جو ہے کام کرنا اسٹارٹ کیا، اور جو ہے اس وقت ایک انوائرمنٹ، ابھی جو ویمن امپاورمنٹ کا کانسیپٹ نیا ہی آیا تھا، کیونکہ جنرل مشرف جو ہے انہوں نے کا رجیم تھا وہ،
اور انہوں نے وومن امپاورمنٹ اور انلائٹنمنٹ ماڈریشن کی ایک تھیوری جو تھی وہ بڑی زیادہ پاکستان کے اندر انلائٹنمنٹ ماڈریشن کی چینلز کی جو مشروم گروتھ ہے اسی کے دور میں ہاں جی انہی کے دور میں ہوئی. اس وقت انلائٹنمنٹ ماڈریشن کے اوپر ہی کام ہو رہا تھا. بسنت جو تھی وہ سرکاری سرپرستی میں ہوتی تھی اور فیمیلز کو بہت اپرچونیٹیز مل رہی تھی, اور پہلی دفعہ جو تھی نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کی ممبرز فیمیل بنی تھی. تو آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ خواتین کے لیے ایک نیا انقلابی دور کا آغاز ہے. اسی وقت جو ہے میں نے پھر اپنے کیریئر کا سٹارٹ کیا, اور اس دوران جو ہے بہت سارے مثلاً کہ فیمس قسم کے کیسز تھے. حمیرہ ارشد لو میرج کیس تھا, اور پھر اس کے ساتھ یہ جو ہے فیصل آباد کا ایک سونیا ناز کیس تھا, اس کو میں نے کور کیا. پھر یہ جو زلزلہ ہے پھر اس کے ساتھ سونیا ناز کیس جو ہے اس کا پہلا انٹرویو میں نے کیا تھا. پھر اس کے بعد اس نے بعد میں جو اس کی کانفرنسز ہوئی, جس کے بعد پولیس آفیسرز کی معطلیاں بھی ہوتی رہیں, وہ سارے کا سارا, تو اس کا پہلا انٹرویو میں نے اس کا کیا تھا سونیا ناز کا. تو پھر اس کے بعد لاہور میں جو ہے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے ساتھ مل کے کام کیا. تو لیجسلیٹو واچ گروپ ہوتا تھا عورت فاؤنڈیشن کا ایک, اس کی بھی میں ممبر تھی. تو ہم نے جو ہے سلمان عابد, نگار احمد اور فرزانہ ممتاز اور یہ جتنے بھی آپ کے آسماں جہانگیر, ہنا جلانی اور ان کے ساتھ سب کے ساتھ مل کے کام کر چکی ہیں. ہاں جی ان کے ساتھ میں نے کام کیا. پرسپشن بڑا کلیئر ہے. ہاں جی ربیہ باجوہ جو آج کل اس کی بار کی وہ رہی بھی ہے وائس پریزیڈنٹ, ان کے ساتھ ہم سب کے اکٹھے ہی مثلاً کے کریئر سٹارٹ کیا ہے. بڑی پرومیننٹ لیڈیز ہیں جن کے آپ نام لے رہے ہیں. ہاں جی وہ تو کافی سینئرس تھی, لیکن ہم نے ایز اے مثلاً اپنے کریئر کا سٹارٹ میں بتا رہی ہوں میں نے وہاں سے کیا ہے. اور یہ دے آر آل پیپل آر ٹرینڈ سیٹر. ہاں جی تو اس وقت جو تھی نا ایک نئی مثلاً کہ وومن امپاورمنٹ کی بات سٹارٹ ہوئی تھی, تو کچھ انیبلنگ انوائرمنٹ بھی تھی. اور شاہین عتیق الرحمان ہماری وہ منسٹر ہوا کرتی تھی اس وقت, یہ جنم مشرف کے دور میں سوشل ویلفیئر کی منسٹر تھی, تو وہ بھی کافی زیادہ انکریج کرتی تھی بہت زیادہ. اور میں نے بڑا کام کیا, بہت زیادہ اینٹوں کے بھٹوں پہ بھی جا کے کام کیا, جیلوں کے اندر خواتین کے لیے بھی کام کیا. پھر یہ جو ہے وہ کسان عورتوں کے لیے بڑا کام کیا, اور عورتوں کے لیے جو ہے حدود آرڈیننس جو ہے اس کے رپیل, یعنی کہ ورکنگ بورڈ میں ہراسمنٹ کے لیے بھی آپ نے, ہاں جی اس کے لیے بھی بہت, اور جو ہے نا سب کے ساتھ مل کے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ آپ کا پیشن تھا ایک یہ پروفیشن میں آنا؟ ہاں جی وہی میرے ماموں تھے, اور وہ تھے جرنلزم میں, اور کافی زیادہ ہم فرینڈس ہوا کرتے تھے, تو کہتے تھے کہ جی جرنلزم کا سبجیکٹ جو ہے نا وہ لازمی پڑھنا ہے میڈیا کا نا. تب یہ نیا میڈیا کا سبجیکٹ جو ہے تھا تو جرنلزم پہلے سے, لیکن پاپولر میڈیا تب بہت زیادہ ہوا اس وقت. تو پھر یہ چینلز آ گئے, اور پھر میں نے ایکسپریس اخبار میں جو ہے جوائن کر لیا, اور اس دوران میں نے شوبز کو بھی کور کیا. دبئی میں لکس اسٹائل ایوارڈ کی, آپ تو آل راؤنڈر ہیں ڈاکٹر صاحب, تو وہ اس میں بھی جی آپ نے کوئی بیٹ چھوڑی نہیں ہے. بیٹ وہ فیمیلز کی بیٹ کا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ اخبار کے اندر اگر 15 میل رپورٹر ہیں تو ایک لیڈی رپورٹر ہوا. یہ بیٹ کا لفظ میں نے اس لیے یوز کیا ہے کہ ہمارے ناظرین کو تو نہیں پتا, یہ اسپیسیفک ایریا آف فنکشن ورکنگ پلیس ہوتا ہے جس میں جو ہے صافی کام کرتا ہے. بیٹ جو ہے وہ ایک خاص اس ایریے کو کہتے ہیں, اس سبجیکٹ کو کہتے ہیں, جس پہ ایک رپورٹر جو ہے اپنی خبریں پرووائڈ کرتا ہے. تو وہ شوبز بھی ہے, کامرس بھی ہے, کرائم بھی ہے, کورٹس بھی ہیں, اور پالیٹکس بھی ہے. پھر اس دوران چودھری پرویز لائی صاحب کی جو آپ کو مشکلات کیا آئی؟ یہ تو آپ کی اچیومنٹس ہیں نا. آپ مشکلات بہت ساری مشکلات ہیں. آئی مین کہ ورکنگ انوائرمنٹ جو ہے وہ اس طریقے سے انیبلنگ نہیں ہے, آج بھی نہیں ہے فیمیلس کے لیے. ابھی جو ہے مثلاً اب میں ابھی آپ کے آفس آ رہی تھی اس کے لیے, تو آپ کو آج بھی اس 21ویں صدی میں بھی ایز اے فیمیل ڈرائیور آپ کو روڈ کے اوپر بہت ساری ہراسمنٹ کا فیس کرنی پڑتی ہے. آپ کو سائیکل والا میل ہے وہ بھی ہراس کرتا ہے, ریڈی والا بھی کرتا ہے, حالانکہ خود دیکھیں اب سائیکل اور ریڈی پہ بیٹھے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ غلط آپ کو اوورٹیک کریں گے, آپ کو رستہ نہیں دیں گے کچھ بھی, اور پھر غلطی بھی آپ کی نکالیں گے. تو اس طریقے کی جو مینٹیلٹی ہے اس کا سامنا تو رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ ہمارے سینئرز جو تھے, عباس اتر صاحب تھے, ایاز خان صاحب, ابھی عباس اتر صاحب جو کنکریاں کالم, ہاں جی کنکریاں کالم لکھا کرتے تھے, وہ نمائے وقت اخبار میں جب میں نے کام کیا ہے تو وہ میرے ایڈیٹر ہوتے تھے. ویسے ڈاکٹر صاحب آپ کی جو ٹریننگ جو پروفیشنل ٹریننگ ہے بڑے اچھے بندوں کے آتے ہیں. ہاں جی سلمان غنی صاحب نے کی ہے, پھر عباس اتر صاحب ہیں, جواد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو غنی کے رحمت کرے, فوت ہو چکے ہیں. انہوں نے پھر یہ میاں حبیب صاحب ہیں, اسپیڈ بریکر جو کالم بھی لکھتے ہیں آج کل, اور اس کے ساتھ جو ہے
بہت سارے میرے سینئر کوئی ایسا انسیڈنٹ ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ناظرین کے لیے کہ آپ کو کوئی ایسی سچویشن جو چیلنجز آپ کے لیے ہو اور آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑا ہو؟ یہ صحافت جب ہم نئی آئیں، صحافت میں جب نئے آئے تھے تو اس وقت نا ایک نیگیٹو سا کمپٹیشن اخباروں کے اندر جو جاب سیکیورٹی نہیں ہے، بالکل بھی جاب سیکیورٹی نہیں ہے. اور فیمیل اسکل کا تو مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پر آپ دیکھیں نا کہ جرنلزم کی جو دنیا ہے یہ ٹیم ورک ہے. ابھی آپ کا یہ اسٹوڈیو جو ہے اس میں آپ اکیلے نہیں اسے رن کر سکتے نا، اس میں آپ کو کیمرہ مین بھی چاہیے، اس میں آپ کو ہاں جی ایسا فیمیلس کے لیے وہاں پر جو ہے نا ایک ہراسمنٹ اس طریقے سے میں کہہ سکتی ہوں کہ ہوتی تھی یا ہوتی ہے ابھی بھی، کہ فیمیلس کو بھی تو میل کے ساتھ مل کے ہی کام کرنا ہے اور ان کے ساتھ مل کے ہی جو ہے ڈیوٹی بھی کرنی ہے. مثلاً اسپورٹس پہ بھی کام کرنا، میری میچوں میں بھی ڈیوٹی لگتی رہی ہے. ہاں جی میں نے سارا آپ بے نظیر کا بھی انٹرویو کیا ہوا ہے. نوابزادہ نصر اللہ خان جو ہے اس وقت یو آر ریئلی وومن آف ڈٹرمنیشن. اچھا آپ نے ہیزیٹیٹ نہیں کیا؟ نہیں بالکل بھی نہیں. اور جو انضمام الحق کا انٹرویو کیا اور مثلاً کہ ہر کسی کا ہی. تو چونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ فیمیل رپورٹر ایک طرح تھی، تو جو کہ عورتیں جو ہیں وہ تو ہر فیلڈ کے اندر ہیں، تو کھلاڑیوں کی بیگمات کا انٹرویو کرنا ہے تو پھر اس میں جانا پڑتا تھا. اچھا پولیٹیشین میل ہیں، ان کی جو بیگمات کے انٹرویو کرنے ہیں تو تب بھی جانا پڑتا تھا. اس طرح ڈپلومیٹس ہیں، تو کافی زیادہ گھر کا ماحول اب تھا آپ کو ایٹماسفیئر؟ ہاں جی نہیں شکر ہے اللہ کا، گھر کا ایسی کوئی مجھے نہیں تھی، کوئی ریسٹرکشنز نہیں کوئی ایسی ریسٹرکشن نہیں تھی. اور مجھے بہرحال میرے کولیگس بہت اچھے تھے، اور رئیس انصاری صاحب ہیں آج کل پریس کلب کے پریزیڈنٹ ہیں، ارشد انصاری صاحب، وہ بھی تھے کولیگ. اور اس کے ساتھ باقی بھی سارے کولیگس جتنے بھی ہیں. پوچھنے کا جو موٹو بیہائنڈ دس کہ ہوتا ہے نا کہ جو خواتین ہوتی ہیں ٹیچنگ کر لی، اس کے علاوہ کوئی اور ایسا کمفرٹیبل پروفیشن جوائن کر لیا جس میں بڑا پولائٹنیس ہو، لیکن صحافت تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کٹھن راستوں کا بہت کٹھن. آپ کے پاس سب سے پہلی بات یہ کہ ایک فیمیل جرنلسٹ ہونے کے ناطے آپ کے پاس کوئی ٹائم کی لمٹ نہیں ہے. آپ کو صبح 8 بجے بھی کبھی رپورٹنگ کرنی پڑ سکتی ہے اور کبھی رات کو 12 بجے بھی کرنی پڑ سکتی ہے. تو یہ تو ایک اس کا چیلنج ہے بہت بڑا جو فیمیل جرنلسٹوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ ان کی جاب سیکیورٹی کے مسئلے تو خیر میل فیمیل دونوں کے برابر ہیں. اس کے علاوہ فیمیلز کے لیے جو تھے وہ کوئی اسپیشل الاؤنس نہیں تھا. آئی مین کہ رپورٹنگ کا ہوتا ہے اور جو ہے آپ کو اس طریقے سے ٹرانسپورٹ اویلیبل ہو، کوئی سپورٹ ہو، اسسٹنس ہو، وہ نہیں تھی. اور ادروائز مجھے کوئی ایز سچ میں کہوں کہ جرنلزم کے اندر مجھے پرسنلی تو کچھ اس طریقے سے فیل نہیں کرنا پڑا. لیکن بہرحال جو میرے ساتھی کولیگس ہیں، میں نہیں کہتی کہ سب کو میرے جیسی انوائرمنٹ ملی ہوگی، لوگوں کو کافی مشکلات فیس کرنا پڑتی ہیں. اور جرنلزم کی جاب کا آپ کی فیملی لائف پر بہت اثر پڑتا ہے، اور اس کے سارے ٹائمنگس ڈفرینٹ ہے، پھر میل اورینٹیڈ ہے، پھر اس کے اوپر جو آپ کے ساتھ میلز ہیں وہ سارے کے سارے تو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، آپ کو پتہ ہے. پھر فیلڈ میں جانا تو مختلف قسم کی آپ کو مینٹیلٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ ہے کہ میں نے کبھی کسی چیلنج سے میں ابھی بھی نہیں گھبرائی کبھی بھی. تو جو ہے میں نے مثلاً کہ سب کے ساتھ کام کیا ہے. اور اس وقت اچھا ڈاکٹر صاحب پھر کیسے خیال آیا کہ پرائیویٹ میڈیا آرگنائزیشن میں آپ نے سرو کیا ایز اے رپورٹر، ورکنگ جرنلسٹ کے طور پر کام کیا، کہ آپ نے پھر ٹیچنگ کی طرف آ گئی؟ ہاں جی میں وہی بتانے لگی تھی آپ سے کہ جب میں اپنے کریئر کے بالکل پیک پہ تھی تو دین آئی لیفٹ جرنلزم، اور میں لاہور میں ہوتی تھی تو میری فیملی فیصل آباد موو ہوئی، تو ان کے ساتھ ہی میں لاہور سے میں نے اپنی ایم فل بھی کیا، اپنی پی ایچ ڈی بھی، اپنی جو ہے ماسٹرز بھی وہاں سے کیا، اور اپنی جو کریئر کی ابتدا بھی وہیں سے کی. اور اس کے بعد جو ہے پھر فیصل آباد ہم موو ہو گئے. تو یہاں پر ڈاکٹر آصف اقبال ہوا کرتے تھے وائس چانسلر. تو میں نے ایم فل کیا تھا ابھی 2004 میں کیا تھا، سال ہوا تھا مجھے ایم فل کیے ہوئے. تو مجھے میرے ایک کلاس فیلو نے مشورہ دیا، اس نے، میں نے کہا کہ میں تو فیصل آباد آ گئی ہوں، تو فیصل آباد میں تو کوئی جرنلزم کا اس طریقے سے اسکوپ نہیں ہے. یہاں پر تو آپ کو پتہ ہے بیورو آفس ہوتے ہیں یا پھر ایک نامہ نگار ہوتا ہے، تو وہ اس طریقے سے جرنلزم ابھی اتنی ترقی یافتہ نہیں ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ جائیں، جس یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ بنا ہے، آپ نے ایم فل کیا ہوا ہے تو یقیناً آپ کے لیے وہاں پر جاب ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پر میری جو آبزرویشن ہے آپ کے بارے میں وہ یہ ہے کہ یو آر آلسو دا چیئر پرسن اینڈ فاؤنڈر
آف میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ GCUF. تو اس میں پھر آپ نے یہ دیکھا کہ اگر چھوٹا شہر ہے جہاں پر اپرچونیٹیز کم ہیں, پھر آپ نے اس کی فاؤنڈیشن کے بارے میں اپنے ایفرٹس کرنی شروع کر دی تاکہ آپ کا جو ایک کریڈر جو ہے, جو آپ کی کریڈیبلٹی, جو پروفیشنل کریڈیبلٹی ہے وہ آئے. تو ایم آئی رائٹ؟ یہ میری آبزرویشن تھی آپ کے بارے میں. ہاں جی, یہی میں نے آپ کو بتا رہی تھی سر کہ جب میں نے میرے کلاس فیلو مجھے مشورہ دیا تو میں ڈاکٹر آصف اقبال سے ملی تو انہوں نے کہا کہ میڈم آپ ادھر میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ بنائیں, اس کو سنبھالیں اور اس کو چلائیں. تو میری اپوائنٹمنٹ پہلے ہوئی اور اسٹوڈنٹس کو ہم نے بعد میں یہ 2006 کی بات ہے. 2006 کی 2005 میں کیا تھا لیکن بیچ 2006 میں اسٹارٹ ہوا تھا. تو 20 اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہم نے یہ ڈپارٹمنٹ شروع کیا اور بہت چھوٹا سا, آپ نے تو خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, بہت چھوٹی سی مائنیوٹ سی جگہ تھی جہاں پر بڑی اسمال سی پلیس, جہاں سے 20 اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہم نے یہ ڈپارٹمنٹ اسٹارٹ کیا جس میں ہمارے پاس 6 سے 7 لڑکیاں تھیں اور باقی 12-13 لڑکے تھے اور وہ بھی بڑے کوآپریٹیو تھے. اور الحمدللہ میں آئی ایم فیلنگ ویری پراؤڈ ٹو شیئر ود یو کہ آج جو میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ الحمدللہ پوری دنیا میں ہیں. آپ کو کینیڈا میں مل جائیں گے, امریکہ میں, آسٹریلیا میں, یو آر دا پائنیئر. اور یعنی کہ کوئی بھی جگہ ہو, ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ٹیچنگ میں بھی ہیں. اگر آپ ٹیچنگ میں جائیں گے تو پروفیسرز بھی ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس. اور میرا ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ابھی تو نارووال یونیورسٹی کا رجسٹرار ہے, ڈاکٹر حسیب سرور, ہیڈ آف دی علی بہادر ہے جو, ہاں جی علی بہادر میرا بھتیجا ہے وہ. ہاں جی GC لاہور میں جو علی بہادر ہے. پھر فیصل آباد کے اندر جو 80% جرنلسٹ ہیں وہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں. اور جو ہے پھر ڈپارٹمنٹ کو بڑی محنت کے ساتھ ہم نے ٹیم ورک کے طور پر لے کے بنایا اور اس کے لیے بڑی محنت کی دن رات. اور الحمدللہ آج ڈپارٹمنٹ جو ہے اس میں ماسٹرز کا پروگرام بھی ہے, اس میں BS کا ماسٹرز تو اب ختم کر دیا ہائر ایجوکیشن کمیشن نے. پھر اس میں 4 سالہ BS پروگرام ہے, 2 سالہ MPhil پروگرام ہے اور جو ہے 4 سالہ PhD پروگرام ہے. تو اس وقت جو ہے ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک اپنی لیب بھی ہے, میڈیا لیب ہے, جس میں اسٹوڈنٹس کو پریکٹیکل ورک ہم سکھاتے ہیں. یو ہیو اسٹیبلش ڈیجیٹل میڈیا؟ ہاں جی, ڈیجیٹل میڈیا لیب ہے ہماری. تو جو ہے اسٹوڈنٹس جو ہیں اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہر طرح کی ان کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کریں, ایکوپڈ کریں ود دی نالج, اور اس کو پریکٹیکل نالج بھی دیں, اس کو تھیوریٹیکل نالج بھی دیں, اور ہم مارکیٹ کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں, آپ کا جو GC جو UF ہے اس کی رینکنگ, عالمی رینکنگ بھی بڑی ہے. ہاں جی اس کی رینکنگ بھی اچھی ہوئی ہے اور پاکستان کی پہلی 5 بہترین یونیورسٹیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. ہم جو ہے 4تھے یا 5ویں نمبر پہ ہیں پاکستان کے اندر اور سب سے بڑی یونیورسٹی ہے ہماری. تو یہ وی آر فیلنگ پرائڈ کہ یو آر ون آف دیم. آپ اسی اسٹاف میں سے ہیں. جی بڑی مہربانی سر, بس ہم کوشش کرتے رہتے ہیں. اور اس دوران پھر میں نے اپنی PhD بھی کی. میں اس کے ساتھ پاکستان US الومنائی نیٹ ورک ہے, نارتھ پنجاب کا ہے. ہاں جی, نارتھ پنجاب چیپٹر کی میں پریزیڈنٹ ہوں. تو جو ہے US ایمبیسی کے ساتھ مل کے بھی میں کام کرتی ہوں. اور اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کی 30 پبلیکیشنز ہیں انٹرنیشنل لیول پہ, اس میں آپ نے کیا اس کے جو آپ کے ٹاپکس ہیں, جو آپ کی جو کس چیز کو آپ نے زیادہ اس کو ایمفیسائز کیا ہے کہ معاشرے میں وہ چیزیں نظر آئیں؟ زیادہ تر یہ ریسرچ پبلیکیشنس ہیں. جو ہمارے ریسرچ کے ٹاپکس ہیں وہ زیادہ تر کانفلکٹ کے اوپر ہے کہ کانفلکٹ سے ریلیونٹ جو ہے میڈیا ڈسکورس, یعنی کہ کس طریقے کا میڈیا کا گفتگو, کس طریقے سے آپ کہہ لیں ڈسکورس, یعنی کہ بات چیت کس طریقے سے کرتا ہے, کس طریقے سے کانفلکٹ جو ہے اس کو ایسکلیٹ کرتا ہے, اور کیسے ہی میڈیا جو ہے جو پازیٹیو گڈ میڈیا ہے یا بیڈ میڈیا ہے وہ کس طریقے سے اس کا ڈی ایسکلیٹ کرتا ہے. تو اس طریقے کے ڈسکورس انالیسس کے اوپر کام کیا ہے. پھر اس کے بعد جو ویسٹرن میڈیا ہے اس میں جو اسلاموفوبک کانسیپٹ ہے کہ ایک اسلام کے خلاف آپ نے دیکھا ہے کہ انڈیا کے اندر کتنی انتہا پسندی ہے, جوز کمیونٹی اس میں بڑا بہت زیادہ انتہا پسندی ہے. لیکن یہ ہے کہ جو انتہا پسندی کو بہت زیادہ نیگیٹیولی دیکھا جاتا ہے وہ مسلمانوں کی انتہا پسندی کو دیکھا جاتا ہے. اب یہ جو ہے فلسطین کے اندر کس قدر بلڈ شیڈ ہوا ہے, بہت زیادہ, یعنی کہ تاریخ کا نہتے لوگوں مسلمانوں کے اوپر جو ہے بم برسائے گئے. ایک تو ہوتا ہے نا آپ کے مقابلے کا دشمن ہوتا ہے, اس کے ساتھ آپ لڑائی کریں,
جائز ہے، لیکن سویلین آبادی کو نشانہ بنانا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارنا، عورتوں کو مارنا، جتنے اور جو میں ہسٹری سمجھاؤں، جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس میں اگر ہسٹری کو دیکھا جائے تو یہ جنگ جو حماس کی اور اسرائیل کی جو ہوئی ہے، اس میں جنگی جرائم جتنے ہوئے ہیں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو وائلیٹ کیا گیا ہے، اقوام متحدہ کے جو ان کے جو ایس او پیز ہیں ان کی وائلیشن کی گئی ہے، ایون کہ ہاسپٹل دیکھے نہیں گئے، بچوں کو نہیں دیکھا گیا، عورتوں کو نہیں دیکھا گیا، آبادی کو نہیں دیکھا گیا. تو یہ ڈاکٹر صاحبہ آپ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ سر میں نے تو دیکھا ہے کہ جیوز میں امریکہ گئی، وہاں پر ادھر میں میوزیم میں گئی، ہولوکاسٹ میوزیم میں، تو ہولوکاسٹ میوزیم کے اندر جو ہے انہوں نے اس طریقے کی چیزیں ڈسپلے کی ہوئی تھی، بچوں کے جوتے تھے، عورتوں کے پھٹے کپڑے تھے، اور کہ وہ ایسی ویڈیوز تھیں کہ ہولوکاسٹ جب جرمنی میں ہٹلر نے کیا ہے تو کس طریقے کی سچویشن تھی، کیسے لوگوں کو مارا گیا، کیسے لوگوں کی جو ہے ان کی زندگیاں سے. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ جیوز جن کو خود اس تکلیف کا پتہ ہے کہ ہولوکاسٹ یا جینوسائیڈ ہوتا کیا ہے، نسل کشی، اور انہوں نے وہی ایگزیکٹلی جو ہے ہولوکاسٹ کیا ادھر فلسطین کے اندر. اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر دنیا خاموش ہے اور ان کے اوپر کوئی نہیں بولتا. اور بینجامن نیتن یاہو جو ہے اس کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ جینوسائیڈ، ہاں جی، جینوسائیڈ ہے، اس نے یعنی کہ ہولوکاسٹ کی نے ریوزٹ کیا ہے. اچھا، اب انہوں نے یہودیوں نے تو ہولوکاسٹ کا بدلہ تو مسلمانوں سے پھر ایک طرح سے لیا. اور میں وہ سوچتی ہوں کہ جس نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں، اور میں نے ہولوکاسٹ میوزیم کا وزٹ کیا ہوا ہے واشنگٹن ڈی سی کے اندر، اور جو ہے وہاں پر جا کے تو جس نے اس کو وزٹ کیا ہوا ہے وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس طرح کی ظلم، اس طرح کی بربریت دوبارہ کی جائے. لیکن ہمارے دل بڑے خون کے آنسو ہوتے ہیں کہ ہم ایز اے سٹیزن کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم مذمت کر سکتے ہیں، ہم پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، ہم جو ہے اسے نفرت کا اظہار کر سکتے ہیں جو ہماری بساط ہے اس کے اکارڈنگلی. لیکن یہ بہت زیادہ عالمی میڈیا ہے، یونائٹڈ نیشنز ہیں، ان کی سیکورٹی کونسل ہے، اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، OIC ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ایک عالمی امن کے لیے کوششوں کا کوئی نہ کوئی آؤٹ کم آنا چاہیے. لیکن ہم انفارچونیٹلی وی آر ناٹ آبزرونگ سچ ٹائپ آف ایگریمنٹس اینڈ پیسفل. ہاں جی سر، یہ تو حکومتوں کے ڈپلومیٹس کی بات ہے. میں تو ایز اے اپنی ذاتی حیثیت میں بات کر رہی ہوں. جی میں تو اپنی ذاتی حیثیت میں بات کر رہی ہوں کہ اس کے آپ نے کہا تھا کن موضوعات پہ ریسرچ کی ہے. ہاں جی، تو اسلاموفوبیا کے کانسیپٹ کے اوپر جو ہے ویسٹرن میڈیا جو ہے مسلم اور اسلام کو کس طریقے سے پریزنٹ کرتا ہے، اور عورتوں کے ایشوز کے اوپر. تو یہ زیادہ تر موضوعات ہیں میری اس کے ریسرچ ٹاپکس جو ہیں. ویری تھاٹفل. ہاں جی. اور ڈیجیٹل میڈیا کے امپیکٹ کے اوپر کہ اس کے نتیجے میں یہ نیرسزم کا کانسیپٹ ہے، مثلاً کہ لوگ نیرسسٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ اپنے بارے میں بہت زیادہ کانشیس اور بہت سیلف ریز میں مبتلا اور اس طریقے کا. تو یہ زیادہ تر جو ہے اس طرح کے رویوں کے اوپر، بیہیوز کے اوپر جو ہے وہ میری زیادہ تر ریسرچ ہے. We really appreciate this thing کہ you raised good voice on such type of topics. ہاں جی، بس آپ جو ہے کچھ میں بات آپ کے اس چینل کے توسط سے یہ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے ملک میں ہائر ایجوکیشن کا جو شعبہ ہے وہ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے، اور اس کی وجہ بہت زیادہ سیاسی دخل اندازی ہے. اور اس سیاسی جو پولیٹیکل انٹرفیئرنس کی وجہ سے ہمیں جو ہے بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وائس چانسلرز جو ہیں ان کے اوپر بہت پولیٹیکل پریشرز ہوتے ہیں جو ہے اپنے من پسند فیصلے کرانے کے لیے. اور ایز اے ٹیچر، ایز اے چیئر پرسن میرے اوپر بھی کئی طرح کے پریشرز ہوتے ہیں، اور ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ ناپسندیدہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں. تو ہائر ایجوکیشن کے اندر جو ہے اس طریقے کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اچھی کوالٹی آف ایجوکیشن میں آپ ایڈوانسمنٹ چاہتی ہیں، تو اس میں جس طرح کے آپ نے ہرڈلس کی بات کی ہے تو پھر تو ہم آگے بڑھ نہیں سکتے. آپ تو ماشاءاللہ امریکہ بھی گئی ہیں، دوسرے کنٹریز میں آپ نے چیزوں کو دیکھا ہے. یو کین کمپیئر ویری ایزیلی کہ وہ ان کی یونیورسٹیوں کے اپنے ایتھکس ہیں، تو وہ اپنی لبرٹی میں کام کرتے ہیں. لیکن ایتھکس وہاں پر سر جب آپ طاقت کے آگے ایتھکس نہیں ٹھہر سکتے. مثلاً کہ آپ گولی کے آگے کون سا ایتھک ہے، یا طاقت کے آگے کون سا ایتھک ہے. ایتھکس جو ہے وہ اسی وقت ہوتے ہیں، معاشرے کو ایتھکس جو ہے نا پاورفل ایلیٹ دیتی ہے. پاورفل ایلیٹ اگر ایتھکس نہ دے
تو معاشرے کے اندر ایتھکس نہیں آ سکتے. اسی لیے یہ جو جمہوریت کے کانسیپٹ آئے, جو عوامی طاقت کی باتیں آئی, یہ وہاں سے ہی آئی ہیں. تو بات ہاں ڈاکٹر صاحب یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ایجوکیشن میں جو ہے نا, جو ہمارے ادارے ہیں جہاں سے ہماری نسلوں کی تربیت ہوتی ہے, وہاں پر پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے. میری ذاتی سوچ ہے, میری ذاتی رائے ہے. اور ہمیں اپنی ایجوکیشن کی کوالٹی کے اوپر بالکل کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اگر اچھے استاد ہوں گے تو اچھے ڈاکٹر ہوں گے, اچھے انجینئر ہوں گے, اچھے سائنسدان ہوں گے, اچھے وکیل ہوں گے, اچھے جرنلسٹ ہوں گے, اور معاشرے کے مفید شہری بھی جو ہیں اس میں سے نکل کے آئیں گے. لیکن اگر اچھے ہمارے پاس انسٹیٹیوشن نہیں ہوں گے اور اچھے استاد نہیں ہوں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس سے بالکل الٹ ہو جائیں گے, اس کے برعکس ہو جائیں گے. پھر ہمارے پاس نہ تو اچھے استاد, اگر اچھے انسٹیٹیوشن نہیں ہیں تو پھر اچھے استاد بھی نہیں ہوں گے, اور نہ اچھا وکیل ہوگا, نہ اچھا ڈاکٹر ہوگا, نہ اچھا جج ہوگا, اور نہ اچھا کوئی بھی کچھ کہیں بھی آپ کو کوالٹی پھر ملے گی ہی نہیں. تو اس لیے جو ہے ہائر ایجوکیشن پہ ہمیں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. آپ کا ویژن بڑا کلیئر ہے. آپ نے پرنٹ میڈیا میں کام کیا, آپ نے الیکٹرانک میڈیا میں کام کیا, ناؤ یو آر ورکنگ اینڈ یو ہیو ویری گڈ پرسیپشن ریگارڈنگ ڈیجیٹل میڈیا. تو اس کا کیا کمپیریزن آپ کر رہے ہیں کہ کیا ماڈرن میڈیا جو ہے اس میں جو چیزیں آئی ہیں اس کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں, کہ وہ کیا وقت کا تقاضا ہے کہ ہمیں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنا ہے, کیا کرنا ہے؟ اب تو لوگ اخبار پڑھنا بھی چھوڑ گئے. آپ کو پتہ کہ اخبار کے ادارے بند ہو گئے ہیں اور لوگوں کی ریڈنگ ہیبٹ بدل گئی ہے. تو ایسے میں آپ صحیح چیزیں تو موبائل میں آ گئی ہیں. وہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے جو ڈیجیٹل میڈیا ہے وہ بڑی تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے, اور اس کے ساتھ جو کہ بہت زیادہ فاسٹ ہے اور اس کی ایکسیس بہت زیادہ ہے. ایکسیس تو ہمارے بالکل ہر وقت ہاتھ میں رہتی ہے, اور انٹرنیٹ آن ہو اور ہم ہر وقت اس سے جو ہے نا انفارمڈ بھی رہتے ہیں. تو یہ انفارمیشن کی ایج ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ پروپیگنڈے کی بھی ایج ہے, یہ پوسٹ ٹروتھ کی ایج ہے. یعنی کہ اب یہاں پر جو ہے ہمیں جو ہے سچ نہیں ملتا, بلکہ ہمیں سچ نما کوئی چیز ملتی ہے اس پہ سوشل میڈیا کے اوپر یا ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر. تو ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ڈیجیٹل لٹریسی جو ہے اس کو انہینس کرنے کی, اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے, تاکہ لوگ جو ہیں وہ سمجھے کہ یہ سافٹ پاور جو ہے اس کو ہم جو ہے پازیٹیو مقاصد کے لیے استعمال کر سکیں, مثبت مقاصد کے لیے. اس کو نیگیٹو مقاصد کے لیے استعمال نہ کریں, اپنے ملک کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے استعمال نہ کریں, اور معاشرے کے اندر ڈس انٹیگریشن جس کو کہتے ہیں. پتہ ہونا چاہیے کہ ریڈ لائنز کیا ہیں. ہاں جی بالکل, اس کے لیے, اور افواہ کے لیے, اور انارکی پھیلانا, عدم استحکام پھیلانا, غلط معلومات پھیلانا, اس کے نتیجے میں ایک امریکہ دیکھ لیں کتنا بڑا ہے, لیکن جب وہ میڈیا کی بات ہے کہ ان کی ریڈ لائنز جو ہے نا وہ بالکل آپ کو واضح نظر آئیں گی کہ ریڈ لائنز کیا ہے. ہم نے ملک کی سالمیت پر کیسے بات کرنی ہے, ملکی اداروں پہ کیسے بات کرنی ہے. تو ہمارا بھی جہاں یہ پوڈ کاسٹ کرنے کا مین آبجیکٹیو بھی یہی ہے کہ ہم پازیٹیو پروموٹ کریں, پازیٹیو جرنلزم کو ہم اس کو پروموٹ کریں. آپ ایک ہاں جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. آپ جو ہے کہ ہمیں امریکہ کی مثال سامنے باقی سارے معاملات میں ہم رکھتے ہیں, ہم اس مسئلے میں بھی سامنے رکھیں. اور ٹریننگ جو ہے امریکہ میں کوئی کسی کو ایڈوائس نہیں دیتا, میں نے تو نہیں دیکھا وہاں پر کسی کو ایڈوائس دیتا ہوا, لیکن وہاں پر جو ہے انہوں نے آج کسی کا میں نے کالم پڑھا تھا صبح, کوئی جو بلاگ ہے وہ کسی نے لکھا ہوا تھا کہ امریکہ نے ترقی کیوں کی. اس نے تعلیم اور تحقیق پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا, اس نے قانون کی حکمرانی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا. دو چیزیں ہیں, اگر ہم اس میں کوالٹی لے آئیں تو ہمارا ملک بھی جو ہے وہ امریکی معاشرے کی طرح ایک اچھے اور مفید اور مثلاً کے قابل مثال جو ہے نا رویوں کا حامل ملک بن جائے گا. تو اصل میں تو ٹریننگ کی ضرورت ہے. صحافیوں کو کوئی ہر بات آ کے آپ کو نہیں سکھاتا. پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ نے بات کیسے کرنی ہے. پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ آپ کو یہ بھی نہیں کہتا آپ نے لکھنا کیسے ہے. تو بہت ساری سینسرشپ جو ہے وہ جرنلسٹ خود اپنے اوپر امپوز کرتے ہیں. بہت ساری سینسرشپ جو ہے وہ مختلف قسم کے مقاصد کی وجہ سے کرتے ہیں, اور بہت ساری مثلاً کہ آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ سیاق و سباق سے ہٹ کر باتیں بھی وہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کے تحت بھی کرتے ہیں. تھوڑا سا یہ بتائیے ہمارے ناظرین کو ڈاکٹر صاحبہ کہ وی آر فیسنگ اینڈ وی آر پاسنگ تھرو دا ڈیجیٹل ایرا. اب صحافی بننا بڑا آسان ہو گیا ہے. آپ کے پاس ایک موبائل ہے,
آپ تصویر بھی لے رہے ہیں, آپ اس پہ کوئی کمنٹس بھی کر رہے ہیں, تو واٹ از دس, اور فیک نیوز بھی ہے, اس کے علاوہ کچھ جو جس طرح آپ نے کہا ان ایتھیکل جرنلزم جو ہے اس کا ایک رواج پڑ گیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ اس پہ کیا ریفارمس دیکھ رہی ہیں, اور آپ کا کیا پریویس ان دا لائٹ آف یور پریویس ایکسپیرینس آپ کیا اس میں چاہیے؟ ہاں جی, جیسے آپ نے خود کہا ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا جو ہے بہت فاسٹ ہے. ڈیجیٹل میڈیا کے اندر تو اب کوئی باؤنڈری, کوئی لمٹ تو ہے نہیں ہے, اور جس کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے وہ جرنلسٹ ہے, اور اس کو یہ بھی آزادی ہے کانٹینٹ کی کہ وہ کسی قسم کا بھی کانٹینٹ جو ہے یوٹیوب پر, انسٹا پر, فیس بک پر, اور کسی طریقے کا جو بھی مثلاً جو دل چاہے آپ لکھ سکیں, یعنی ایبسلوٹ فریڈم کہتے ہیں. ہم سنتے آئے تھے کہ معاشرے کے اندر ایبسلوٹ فریڈم کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, لیکن ڈیجیٹل میڈیا جو ہے اس نے ہمیں وہ کانسیپٹ دیا ہے کہ ایبسلوٹ فریڈم کس طریقے کی ہوتی ہے, کوئی حدود و قیود نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے جیسے معاشرے کے اندر ایک تو ڈیجیٹل لٹریسی کی ضرورت ہے, دوسری بات یہ کہ ہمیں یہاں پہ ڈیٹا ایکٹ جو ہے, ڈیٹا پرائیویسی ایکٹ, یا جو ہمارا FIA ہے, سائبر کرائم ایکٹ ہے, اس کے قوانین جو ہے سائبر سے ریلیٹڈ قوانین جو ہے نہ صرف اس کو مؤثر بنایا جائے بلکہ ان کا عملی نفاذ کیا جائے, اور اس کی اتنی زیادہ عدالتیں ہونی چاہیے, اسپیڈی ٹرائلز ہونے چاہیے, اور لوگوں کی شکایات کا ازالہ جو ہے وہ بالکل جو ہے 24 گھنٹے 48 گھنٹے یا سائبر سیکیورٹی باقاعدہ اتھارٹی بن چکی ہے. ہاں جی, 72 گھنٹے کے اندر لوگوں کو جو ہے ان کی شکایات, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ ایبسلوٹ فریڈم جو ہے نا یہ ہمارے لیے جو ہے کوئی وہ امرت دھارا بن جائے. ادروائز تو اس وقت یہ جو ڈیجیٹل فریڈم ہے بہت زیادہ, اف وی وانٹ ہیلدی جرنلزم تو ہمیں ایک لائنس کو واضح طور پر ڈرا کرنا پڑے گا. ہاں جی, کہ ادھر اور ادھر. ہاں جی, ہاں جی, نہیں میرا خیال ہے کہ اب جو سر ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا دور ہے اس میں لائنیں ڈرا نہیں ہو سکتی. اب وہ ہم اس دور سے نکل آئے ہیں اس میں جس میں بہت زیادہ, آپ مجھے بتائیں اس وقت آپ کے ملک میں کدھر کوئی مثلاً کی اتھارٹی چل رہی ہے, چل سکتی ہے اس قدر آزاد میڈیا کی موجودگی میں؟ آپ کسی کو روک سکتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں فائر وال کر لیا اپنا, چائنا کی مثال آپ کے سامنے ہے. کنٹرول میڈیا تو کیا جا سکتا ہے نا پاکستان میں. فائر وال لگا لیں گے, چلیں ٹھیک ہے, فائر وال لگا لیں. معاشرے کے اندر جو ہے نا, میں تو آپ سے پہلے کہہ رہی ہوں کہ پروپیگنڈے کا دور ہے, اور ہمیں نوجوانوں کو تربیت دینی چاہیے کہ ہم نے پروپیگنڈے سے بچنا کیسے ہے, ہم نے پروپیگنڈے کا جو مفید استعمال کیسے کرنا ہے. پروپیگنڈا جو ہے وہ اچھی اخلاقیات, قانون کی حکمرانی, اچھے رویوں, استھیٹکس, آرٹ, فنون, لطیف, کسی چیز کے لیے بھی ہو سکتی ہے. یہ سائیکولوجیکل وار جو پروپوگیشن پہ ہے, یہ جو ہے ڈیجیٹل میڈیا کو ضروری تو نہیں ہے دشمن کے ہاتھوں کا اللہ کار بن کے ہی آپ نے استعمال کرنا ہے. آپ نے اپنے ہی اداروں کے خلاف بات کرنی ہے, آپ اپنے اداروں کی وہ جو ہے ہرزہ سرائی کر کے ہی خوشی محسوس کر سکتے ہیں. آپ جو ہے اس ڈیجیٹل میڈیا کو ذاتی مقاصد کے لیے یا منفی مقاصد کے لیے, مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. آپ ایک قوم کے طور پر بھی تو بہیو کر سکتے ہیں. ہاں جی, بالکل صحیح ہے. تو یہی تو میرا پوائنٹ ہے کہ ہمیں اداروں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. ہاں جی, کہ نہیں, ہمیں جو میڈیا ہے اس کا مائنڈ فل یوز کرنا چاہیے. مائنڈ فل یوز کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک مفید استعمال کرنا چاہیے میڈیا کا, اور ہمیں میڈیا کو جو ہے اندھا دھند جو ہے کسی مذموم مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب, آپ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے آپ نے جس یونیورسٹی میں کچھ اسٹوڈنٹس کے لیے کیا واٹ یو ہیو ڈن؟ جی, ہمارے پاس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی باقاعدہ طور پر جو ہے لائبریریز بھی ہیں, ایکسپرٹ فیکلٹی بھی ہے, اور اس کے ساتھ ہم بہت سارے لیب بھی ہے ہمارے پاس. ہم اسٹوڈنٹس کی ٹریننگ کرتے ہیں, اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ریسرچ جو ہے بہت سارے, مثلاً جس طریقے سے میڈیا کی بات ہے کہ انٹر ڈپینڈنس آف میڈیا, کہ فارمل میڈیا جو ہے وہ اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے ڈیجیٹل میڈیا کا سہارا لیتا ہے, اور ڈیجیٹل میڈیا جو ہے اس کو اوتھینٹک آتھورائزڈ خبریں دینے کے لیے اپنے فارمل میڈیا کی ضرورت ہے. اور ہم نے اس کے اوپر ریسرچ کرائی ہے, اور ریسرچ کے نتیجے میں ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ ایسی ساری انفارمیشن یا ایسی خبریں جو کہ فارمل میڈیا سے اٹھا کے ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ڈالی جاتی ہیں, تو ان کی جو کریڈیبلٹی ہے,
ان کی جو ویورشپ ہے, جو ان کی کنزمپشن ہے, وہ ان خبروں کے مقابلے میں زیادہ ہے جن کے سورس کا پتہ نہیں ہوتا, اور جو کہ انڈیپینڈنٹ ذرائع سے آئی ہوتی ہیں اور جن کی کوئی اتھارٹی نہیں ہوتی یا جن کی کوئی سورس کریڈیبلٹی نہیں ہوتی. تو اٹ مینس کہ ہمارا جو فارمل میڈیا ہے اس کی شکل تو شاید کچھ تھوڑی بہت بدل جائے, لیکن اس کے ساتھ جو ہے سوشل میڈیا کی اہمیت ختم نہیں ہوئی, میڈیا کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. لیکن یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو میڈیا پرانی شکل کا تھا نا, جو اخباریں پڑھتے تھے, گھروں میں اخباریں آیا کرتی تھی وہ ہمارے, پرنٹ کاپی. اب دیکھیں نا, دنیا کی آبادی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے, ہمارے پاس اسپیس کے ایشوز بھی ہیں, اور پھر اس آج کل اسمارٹ ٹیکنالوجی کا دور ہے. پہلے بڑی بڑی لائبریریاں ہوا کرتی تھی, اس کے اندر اتنے اتنے ہالز ہوتے تھے جہاں سے جا کے اخبار ڈھونڈنے پڑتے تھے, کوئی ریسرچ کرنی تھی. آج کل آپ اپنے کی ورڈ ڈالتے ہیں, ایسے سافٹ ویئر ہیں جہاں پر آپ کے پاس سارے کے سارے ڈیٹا بیسز ہیں, ایسے ڈیٹا بیسز ہیں جہاں پر آپ کو پرانے سے پرانے نیوز پیپرز مل جاتے ہیں اور ایک کلک پر مل جاتے ہیں. ماڈرن میڈیا میں اگر میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں کہ اگر ہماری وہاں بک فزیکلی بک تھی تو ہم پڑھا کرتے تھے, اب وہ ای بک ہے, اب اس کی ہیبٹ ہم نے مثلاً میرا خیال ہے کہ چیزوں کو ہم نے بہت زیادہ مثلاً ڈیجیٹل میڈیا نے یا انفارمیشن ٹیکنالوجی نے آسان بنا دیا ہے, اس کو قابل رسائی بنا دیا ہے, اس کو بہت زیادہ ہمارے تک ایکسیس دے دی ہے. پہلے تو لائبریری جاؤ, وہاں جا کر ڈھونڈو یہ, ابھی تو جو آپ کے پاس ہے, مثلاً کہ آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے, آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے, ہاں جی, تو وہ آپ وہاں سے اپنی کتاب کوئی بھی لے سکتے ہیں, شاپنگ کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے. تو زندگی تو آسان کی ہے نا, کیونکہ جس طریقے کی جتنی ذرا آبادی بڑھ چکی ہے, اب وہ پرانی والی زندگی جو ہے نا, اس کو ہم, میرا نہیں خیال کہ اس طریقے سے ہم اس کو صحیح طریقے سے چلا سکتے ہیں, بلکہ زندگی نے اس سے زیادہ ایڈوانس ہونا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, فیوچر آف کمیونیکیشن میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور سوشل میڈیا کو کس نظر سے آپ دیکھتی ہیں؟ فیوچر آف میس کمیونیکیشن. جی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے اس کے بارے میں ابھی فی الحال تو میں پرڈکٹ نہیں کر سکتی, کیونکہ وہ تو گھنٹوں کے حساب سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے اس کے بارے میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ انسان کا اس کو آپ کو کمانڈ بھی نہیں دینی پڑے گی. while you are thinking, آپ سوچیں گے اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آپ کی تھاٹ سے ہی جو ہے وہ کمانڈ لے کے اور آپ کی جو ہے مطلوبہ انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کرے گا. اس طریقے کی باتیں ہم سن رہے ہیں. ہاں جی. تو اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے تو اس سے بھی زیادہ ایڈوانس ہونا ہے. آپ نے سب کوئی ایجوکیٹ کر رہی ہیں اسٹوڈنٹس کو اس کے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بارے میں؟ ہاں جی, بالکل, ہم یہ ایمرجنگ ٹیکنالوجی ہے نا. ہاں جی, اس کے بارے میں ہم ٹریننگ دے رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ بے شک جو بھی آ جائے, لیکن فریش برین کا جو ہے وہ تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو بھی تو فریش برین نے بنایا ہے نا. ہاں جی, ٹھیک ہے, ماسٹر مائنڈ تو ہاں وہی ہے نا, ماسٹر مائنڈ انسان ہی ہے نا, انسان ہی ہے. تو اس لیے انسانوں کی اہمیت تو نہیں کبھی بھی ختم ہوگی, لیکن یہ ہے کہ انسانوں کا کام مشینیں ریپلیس کر رہی ہیں اور بہت زیادہ کر رہی ہیں. ان امپلائمنٹ تو نہیں انکریز ہوگا ابھی تو فی الحال تو یہی لگ رہا ہے کہ ان امپلائمنٹ ہو رہی ہے, جس طریقے سے ابھی بہت زیادہ آن لائن شاپنگ کا اور اس طریقے سے یہ جو سارے کے سارے خودکار بینکنگ اور اس طریقے سے چیزیں آ گئی. ایئرپورٹس کے اندر بہت زیادہ آٹومیٹک قسم کی جو سروسز ہوتی تھی پہلے جو لوگ دیتے تھے, اب وہ آٹومیٹک سروسز اویلیبل ہیں, تو جس کی وجہ سے اسٹاف کی کمی ہوئی ہے جابس. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسانی زندگی جو ہے وہ کہتے ہیں اپنا رستہ خود نکال لیتی ہے. خط کی عزت کا جو بل ہے, آپ سمجھتی ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے؟ اس پر جو ہمارے ایتھیکل جو نان ایتھیکل بیہیویئر ہو گیا سوشل میڈیا پر ہو گیا ہے, جس طرح بھی ہم کسی کے بارے میں خبر لکھتے ہیں, آپ کو میں ڈاکٹر صاحب ایک بات پگڑیاں اچھالتے ہیں, یہ اس طرح کی باتیں. میں خود وکٹم ہوں ان ساری چیزوں کی, اور میرا خیال ہے کہ یہ جو ڈیفیمیشن بل ہے یہ ضرورت ہے, اس کو ہونا چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے نا وہ اکراس دی بورڈ ہو. یہ نہیں ہے کہ غریب ہے کوئی پھنس رہا تو اس کو تو پھانسی لگا دو, اور اگر کوئی حیثیت والا اس کے جال میں آ جائے تو اس کو ریسکیو کر لو. تو اس طریقے سے نہیں ہو جیسے کہ ہمارے یہاں پہ ہو رہا ہے نا. تو قانون کوئی بھی برا نہیں ہوتا, قانون کا نفاذ اگر نہ ہو, قانون کو ہم موم کی ناک بنا دیں اور لوگ اپنے مقاصد کے لیے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں, تو پھر قانون برے بن جاتے ہیں. مجھے آپ بتائیں کوئی قانون برا ہے؟ نہیں,
کوئی برا اس کی کوئی قانون آپ مجھے بتا دیں جو کہ انسانی ضرورت کے مخالف بنایا گیا ہو. نہیں ایسا تو نہیں ہے, لیکن سارے یہی کہہ کے بناتے ہیں. خرابی جو ہوگی اپنا ڈاکٹر صاحب وہ تو امپلیمنٹیشن میں ہے نا. خرابی وہ کسی وہی لوگ ڈرے ہوئے ہیں نا جن کی میل پریکٹسز ہیں, یعنی کہ جو غلط کاموں میں ملوث ہیں وہی ڈرے ہوئے ہیں نا. آپ کو اور مجھے ڈیفیمیشن سے کیا, میں تو بڑا تحفظ فیل کر رہی ہوں کہ ڈیفیمیشن کا قانون آیا کہ ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے نہ تو اپنی ریاست کے خلاف زبان استعمال کرنی ہے, ہم نے کسی کے اعلیٰ کار بن کے لڑنا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور جو ہماری ایک آزادی اظہار ہے اس کا تو حق ہمیں حاصل ہے. جب ہم نے لیڈروں کو کی تہذیب کا نشانہ بنانا ہے, ان کی پرسنل لائف کے اوپر کیچڑ اچھالنا ہے, تو پھر ایسے لوگوں کو تو ڈاگ کرنا چاہیے نا. ایسے لوگوں کو تو پھر کسی آپ وکٹم آپ بتا رہی ہیں, خود ماشاء اللہ آپ نے کام بھی کیا ہے ایز اے میڈیا جرنلسٹ, تو کون سی اپنے وکٹمائزیشن کی آپ نے بات کی ہے اپنے پوائنٹ آف ویو سے, تو اس میں کیا آپ کے کانسیکوینس آپ کو جو ہے وہ فیس کرنا پڑے؟ وکٹمائزیشن میری تو ایسا وکٹمائزیشن شاید اس لیے بھی پاسبل, مثلاً کہ اس طریقے سے میں نے کبھی وکٹمائزیشن کا سامنا نہیں کیا. اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ مجھے بڑی اچھی انوائرمنٹ ملی اور یہ سارا کچھ ہے, لیکن میں نے وکٹمائزیشن ہوتے دیکھی تو ہے نا. مثلاً اگر مجھے آپ کو کہیں کہ آپ کو یہ ایگزامپل دے کہ آپ کو وکٹمائز کیا گیا, مجھے میں نے ہاں البتہ میرے ڈپارٹمنٹ کے اندر کچھ اس طریقے کے لوگ ہیں شرارتی کے ٹائپ کے. آپ مثلاً ایڈمنسٹریٹر ہیں, آپ مینیجر ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کے یا اپنی یونیورسٹی کے یا اپنے اس ادارے کے, آپ کا کیا کام ہے؟ آپ کا کام ہے لوگوں کی ورکنگ کو چیک کرنا, لوگوں کو باؤنڈریز کے اندر رکھنا, ان کو جو ہے نا ان کے اوپر بیلنس رکھنا, ڈسپلن کو مینٹین رکھنا. اچھا, جو لوگ ڈسپلن کو وائلیٹ کرنے کے عادی ہیں, عادی مجرم ہیں, جو سفارشی بھرتی ہے, ٹھیک ہے, ساری کی ساری وہ اس کے اوپر کام نہیں کرتے, آپ ان کو پوچھیں تو وہ الٹی آپ کے خلاف خبریں اور ایسی. میں کہتی ہوں وہ وکٹم آپ کہہ سکتے ہیں مجھے کہ اس طریقے کے جو آپ نے رویوں کی بات کر رہی ہیں. ہاں جی وہی, وہ بہت مثلاً اس طریقے سے ٹیچرس کو بھی کافی زیادہ ہیراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے, بہت زیادہ ہیراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمارا معاشرہ ہی اس طریقے کا. میں تو آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ یہاں آتے وقت ہو سکتا ہے رستے میں آتے وقت میں نے کئی جگہ پہ بہت ساری میل شیونزم جو ہے, مردانہ ذہنیت جسے کہتے ہیں, اس کو میں نے فیس کیا ہو اور کرنا پڑتا ہے. تو اس کا مطلب کہ آپ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ میل ڈومیننٹ سوسائٹی میں آپ کا سروائیول ہے اور آپ اس کو اس کی بہت بڑی قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے. لوگ آپ کا امیج خراب کرتے ہیں, آپ کے ساتھ کئی باتیں منسوب کر دیتے ہیں. ایسا آسان نہیں ہے, ایسا آسان, یہ تو کاسٹ تو پے کرنی پڑتی ہے. ایسی آسانی نہیں ہے. ایسی آسانی ہو تو مجھے بتائیں کون سی فیمیل ہے جو نہیں چاہتی کہ بھائی وہ اپنی رسپیکٹ کے ساتھ, اپنی ڈگنیٹی کے ساتھ اس طریقے سے جاب کرے. نہیں کرتی نا. اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک تو ہے نا, اس کے پیچھے یہی لاجک ہے. یہاں پر تو اللہ معاف کرے, توبہ استغفر اللہ, میں تو سو دفعہ توبہ کر کے کہتی ہوں کہ یہاں پر ہمارا اتنا جو ہے ظالم معاشرہ ہے کہ یہاں پر کوئی میل کیا فیمیل کیا, چار بندے مل کے کسی کے خلاف کوئی الزام لگا دے, وہ چار کی گواہی پہ سچ ثابت ہو جاتا ہے. یہاں ہے کوئی انسانیت اس معاشرے میں؟ ہاں یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اس کے لیے کوئی میکانزم تو ہونا چاہیے. کوئی ہے انسانیت آپ کے سامنے؟ تو ہمارے یہاں پر سارے بچیاں میری سلما عنبر تو نہیں ہے. ساریوں بچیوں کا یہ بیک گراؤنڈ تو نہیں ہے, ساری بچیوں کی یہ ٹریننگ بھی نہیں ہے. میرے ساتھ میری بہت ساری بچیاں آفیسز کے اندر کام کرتی ہیں, کاؤنٹرز کے اوپر کام کرتی ہیں, ہاسپٹلس کے اندر کام کرتی ہیں, مثلا اب تو ہر جگہ پہ کام کرتی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے ان کو ساریوں کو تحفظ حاصل ہے؟ آپ کا بڑا اچھا رپلائی تھا کہ میں وکٹم تو نہیں ہوں لیکن میں وکٹمائزیشن ہوتی دیکھ تو رہی ہوں معاشرے میں. تو ناظرین آپ نے سنا کہ ڈاکٹر سلما عنبر صاحبہ کا جو سفر جو شروع ہوا تھا ورکنگ جرنلسٹ سے, اور ایٹ دا پریزنٹ مومنٹ ہی از دا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف میس کمیونیکیشن آف GCUF, یعنی کہ گورنمنٹ کالج آف یونیورسٹی آف فیصل آباد. ہم پرائڈ فیل کر رہے ہیں ایک فیمیل ہونے کے ناطے انہوں نے فیلڈ میں کام کیا اور اپنے پرسپشن کو انہانس کیا. اور وہ ڈاکٹر صاحبہ کی بات یہ ہے کہ آپ ان کو ایک اچھا ماحول بھی ملا جس کا انہوں نے اس کا بہت پازیٹیو استعمال کرتے ہوئے آج وہ سکسیزفل ایک انٹلیکچوئل لیڈی کے طور پر ہمیں نظر آ رہی ہیں. اور وی آر فیلنگ پراؤڈ کہ ایسی سچ ٹائپ آف جو ہماری جو انٹلیکچوئل پرسنالٹیز ہیں وہ ہمارے پوڈ کاسٹ میں تشریف لے کے آئیں. یقیناً جو ہماری فکری
طور پر صحافتی اخلاقیات کے بارے میں یا مختلف انٹرنیشنل جو ہم نے سینیریو میں بات کی ہے، پروپوگیشن کے بارے میں بات کی ہے، ایتھیکل جرنلزم کے بارے میں بات کی ہے، فیک نیوز کے بارے میں بات کی ہے، حد کے عزت کے بارے میں ہم نے باتیں کی ہیں، تو ضرور سننے والے اس جو فکری جو ہمارا ڈائلیگ ہوا ہے اس سے نئی راہیں کھلیں گی، نئے ذہنوں کے دریچے کھلیں گے جو کہ اپنے انمٹ نقوش چھوڑیں گے، اور ہمارے پوڈ کاسٹ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے۔ تو میں ناظرین سے یہاں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں جائیے، ضرور ہمیں تنقید کیجیے، کوئی تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے۔ تو جو ڈاکٹر صاحبہ نے باتیں کی ہیں، ایک وومین آف کہہ لیں کہ ڈٹرمینیشن ہے، کہ جنہوں نے ایک ایگزامپل ہے ہمارے سامنے کہ ایک میل ڈومیننٹ معاشرے میں انہوں نے سروائیو بھی کیا، اور آج شی از انجوائنگ ویری گڈ ریپوٹیشن، اور آج ہم انہیں بھی انوائٹ کر کے ایک پرائڈ فیل کر رہے ہیں۔ تو میں ڈاکٹر سلمیٰ عمر صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور کوئی پیغام، آخری کوئی پیغام آپ دینا چاہیں تو پھر ہم اس کو وائنڈ اپ کریں۔ جی میں آخر میں پیغام دینا چاہتی ہوں کہ فرسٹ نیوز نیٹ ورک جو ہے بہت اچھا، آپ کا پالیسی بہت اچھی ہے، جس کا مقصد فرائض پر بات کرنا ہے۔ لوگ تو حقوق کے اوپر روتے رہتے ہیں، آپ فرض کی بات کرتے ہیں۔ اچھا، حق سارے مانگتے ہیں، فرض کو نہیں ادا کرتا۔ ہاں جی، فرض کی بات کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم ساری سوسائٹی جو ہے اپنے فرائض پر فوکس کریں تو حقوق ہمیں خود بخود ملتے چلے جائیں گے۔ ہمارا مسئلہ وہاں پر آتا ہے جہاں پر ہم اپنا فرض ادا کیے بغیر حق مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حقوق کا حصول فرائض کے تھرو، تو فرض ادا کیجیے، حق آپ کو خود بخود مل جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کے بڑے تھاٹ فل کمنٹس ہیں ریگارڈنگ اوور فرسٹ نیوز نیٹ ورک کے حوالے سے، اور ہمارے جو چیف ایگزیکٹو ہیں ایٹ دا پریزنٹ مومنٹ شی از آن ابراڈ، وین ہی ول کم بیک وی ول ہیو اے میٹنگ۔ تو یہاں پر آپ کی میں ایک تھوڑا سا آپ کا رائے لینا چاہوں گا کہ ہمارے جو فرسٹ نیوز نیٹ ورک کا فارم آپ کے اسٹوڈنٹس کے لیے حاضر ہے، جو ٹریننگ لینا چاہے ڈیجیٹل میڈیا کی، وی آر اوپن فار۔ جی بہت شکریہ، ہم آپ کے اس اسٹوڈیو سے، اس کے آپ کے جو سیٹ اپ ہے اس سے یقیناً فائدہ اٹھائیں گے، اور اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بہترین جگہ ہے جہاں سے وہ ٹریننگ کر سکتے ہیں۔ آپ ایز اے سینئر ان کے ساتھ بہت ساری چیزیں شیئر کر سکتے ہیں، جرنلسٹک ایتھکس، ان کے پر پروفیشنل ایتھکس کیا ہوتے ہیں، پروفیشنل جو ہے ٹریننگ کیا ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے آپ ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، آئی ہیو نو ورڈس، سو نائس آف یو اینڈ تھینک یو ویری مچ آڈینس فار واچنگ اوور پوڈ کاسٹ۔ پلیز give comments in our comment section. We will read your response. Thank you very much. So nice of you.